سورۃ الحاقہ آیت نمبر 18۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ گزری ہوئی آیتوں میں قیامت کا تذکرہ تھا، اللہ رب العزت کے عرش کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں فیصلہ فرمائیں گے، جسے قیامت کہا جا رہا ہے۔ فرمایا یومئذ تعرضون، اس دن جس کا گزری ہوئی آیتوں میں تذکرہ ہو رہا تھا، اس دن تعرضون، اللہ کے سامنے تم پیش کیے جاؤ۔ لا تخفى منکم خافیہ، کہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں چھپ سکے گی، سب اللہ کے سامنے عیاں اور ظاہر ہوں گے۔ اب یہاں پہ اعمال نامے دیے جائیں گے اور اعمال نامے اڑا دیے جائیں گے، وہ خود آ کے کسی کے دائیں ہاتھ میں اور کسی کے بائیں ہاتھ میں آئے گا۔ اب جن کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں آئے گا، تلاوت شدہ آیتوں میں اس کا تذکرہ ہے۔ فَأَمَّا مَنْ، بس وہ آدمی، اوتی کتابہ، کہ دیا جائے گا اس کا اعمال نامہ بیمینہ، دائیں ہاتھ میں، فیقول، وہ کہے گا ہاؤم اقرءوا کتابیہ، یہ لو میرا اعمال نامہ۔ کیسا کہے گا؟ یعنی جب اعمال نامے اڑا دیے جائیں گے، وہ اس کے دائیں ہاتھ میں آئے گا، تو وہ اپنے دائیں بائیں دیکھ کے لوگوں کو کہے گا اقرؤوا کتابیہ، یہ میرا اعمال نامہ ہے، پڑھو۔ وہ خوش ہوگا۔ اس کی خوشی اللہ تعالیٰ یوں بیان فرما رہے ہیں کہ وہ لوگوں کے طرف دیکھ کے یہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں یہ دنیا میں یقین کیے ہوئے تھا، میرا یقین تھا کہ میں اپنے اعمال نامے سے ملوں گا، مجھے میرا اعمال نامہ دیا جائے گا، اس لیے میرا اللہ پہ ایمان تھا، آخرت پہ
میرا عقیدہ تھا اور میں سمجھ رہا تھا مجھے میرا اعمال نامہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایسا انسان جس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ، اب آگے یہی انسان وہ عشرت میں ہوگا راضیہ، ایسا کہ اس کو راضی کیا جائے گا، وہ پسند کی عیش میں ہوگا، خوش ہوگا۔ اور پھر ان کو ایک آواز دی جائے گی، اعمال نامہ جن کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا ان کو ایک ندا ہوگی، کیا کہا جائے گا ان کو؟ کلوا واشربوا، ہاں بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے فی جنت عالیہ، عالی جنت میں ہوں گے جو اعلیٰ مقام ہے، یہ جنت کے اعلیٰ درجات۔ قطوفہا دانیہ، جنت کے پر وہ جھکے ہوئے ہوں گے، وہ لیٹا ہوا، کھڑا ہے، لیٹ رہے ہیں، ہر صورت میں وہ پل کھا سکتا ہے، لے سکتا ہے۔ جب یہ حالت ہوگی جنت میں تو اب ان کو آواز لگے گی کلو واشربو، کھاؤ پیو ہنیئا، دل جمعی کے ساتھ رچ کے کھاؤ، کیا؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو تم نے بھیجا گزرے ہوئے دنیاوی ایام میں، گزرے ہوئے دنوں میں جو اعمال تم نے بھیجے تھے، یہ اس کا بدل ہے جو تمہیں دیا جائے۔ اب جنت کا تذکرہ تو قرآن کریم نے مختلف مقامات پہ کیا ہے کہ وہاں پہ اس طرح کے باغات ہوں گے، اس طرح کے نہریں ہوں گی، شہد کی بھی ہیں، دودھ کی بھی ہیں، یہاں پہ تفصیل نہیں ہے، بس صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جنت عالی شان ہوگی، اس کے پھل بھی اچھے ہوں گے، بس ان کو کہا جائے گا تم جنتی ہو، جنت میں رہو، کھاتے پیتے رہو، عیش و عشرت کرو، تم جیت گئے۔ آگے پھر آنے والی آیتوں میں ان لوگوں کا تذکرہ ہوگا جن کا اعمال نامہ ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یومئذ تعرضون، اس دن پھر تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، لا تخفی منکم خافیہ، نہیں چھپے گی وہاں پہ تمہاری کوئی چھپی ہوئی بات، ہر ظاہر و باطن، ہر چھپی ہوئی بات بھی اللہ کے سامنے آیا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پس وہ انسان جس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے، فَيَقُولُ، پس وہ کہے گا ہاؤم اقرءوا، یعنی خذوا اقرءوا، ترجمہ یہ ہے کہ لو اور پڑھو کتابیہ، میرا اعمال نامہ، وہ خوشی کے مارے ہر ایک کو دکھا رہا ہوگا۔ انی ظننت، میں نے یقین کر لیا تھا، انی ملاق حسابیہ، کہ میری ملاقات ہوگی میرے اعمال نامہ سے، میں نے یقین کر لیا تھا کہ مجھے آخرت میں میرا اعمال نامہ دیا جائے گا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، بس یہی اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں لینے والا بندہ پسند کی عیش میں ہوگا، فی جنت عالیہ، ایسی جنت میں جو عالی شان اس کے محلات ہوں گے، قطوفہا دانیہ، ایسی جنت جس کے پھل بہت قریب ہوں گے، کلوا واشربوا، انہیں حکم دیا جائے گا، آواز لگے گی کلو، کھاؤ اور پیو ہنیئا، دل جمعی کے ساتھ، بما اسلفتم، یہ تمہیں اس لیے دیا جا رہا ہے بسبب تمہارے بھیجے ہوئے اعمال کے، فی الایام الخالیہ، جو گزرے ہوئے دنوں میں تم نے اعمال کیے تھے، یہ تمہارے دنیاوی اعمال کا صلہ ہے۔ اللہم وفقنا لما